وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق الرؤیا بالاسحار رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ الاسحار چونکہ یہ رات کے آخری حصے کو کہتے ہیں، الاسحار چونکہ رات کے آخری حصے میں پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کے پراگندہ بخارات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح آدمی جو ہے بشری علائشوں سے دور ہو کر ملکوتی صفات پر آ جاتا ہے، اس لیے اس وقت کے خواب سب سے زیادہ سچے اور پکے ہوتے ہیں، تو صبح کا خواب جو ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افر الفرا ان یری الرجل عینیہ ما لم تریا رواہ البخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بہتانوں میں سے ایک بڑا بہتان یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے وہ چیز دکھلائے جو حقیقت میں آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے وہ چیز دکھلائے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، یعنی جھوٹا خواب بیان کرنا بڑے بہتانوں میں سے ایک بہتان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کا تعلق وحی سے ہے اور نظام وحی اور نظام غیب پر بہتان اور جھوٹ باندھنا عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے بلکہ سخت ترین جو ہے جھوٹ ہے، بڑا گناہ ہے، تو جھوٹا خواب بیان کرنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ خوش ہو تو چاہیے کہ اس خواب کو صرف اس شخص کے سامنے بیان کر دے جس کو وہ دوست اور ہمدرد سمجھتا ہے، جیسے علماء، صلحاء، اقرباء۔ وہ اس خواب پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد و تعریف کرے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں منقول ہے۔ اچھا، جب ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو چاہیے کہ اس خواب کو برائی اور شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور شیطان کو دور کرنے کی قصد سے 3 مرتبہ دھتکار دے۔ اچھا، اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے، خواہ دوست ہو یا دشمن ہو، اور یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اچھے اور بری خواب دیکھنے کے وقت آدمی کیا کرے، یہ اس حدیث میں بیان کیا۔ اچھا خواب دیکھے تو صلحاء علماء کو بیان کریں تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر بتا دے، اور اگر برا خواب دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ جلد ہی مجھ کو بیداری کے عالم میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔ فسیرانی فی الیقظہ، یعنی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ شخص عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے زمانے میں جو شخص کہیں سے مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھ سے ملاقات کر کے بیداری میں دنیا میں مجھ کو دیکھ لے گا۔ اس صورت میں اس حدیث کا تعلق نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ سے ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا تو وہ مجھے عالم آخرت میں بیداری میں دیکھے گا، گویا اس شخص کا انجام اچھا رہے گا اور ایمان کے ساتھ اٹھ کر دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ ہم کو بھی خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کا اتباع، سنت کا اتباع، اور نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھنا، اس سے جو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا، شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔
اچھا، فقد رآنی یعنی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعاتاً مجھے ہی دیکھا۔ اس شخص کا یہ خواب اضغاث احلام میں سے نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ شیطان اپنے آپ کو نبی علیہ السلام فرما رہے کہ میرے شکل و صورت میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ہدایت محضہ ہے اور شیطان یہ ضلالت محضہ ہے، دونوں میں واضح فرق اور واضح تضاد ہے۔ اگر شیطان اس طرح کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر شریعت میں دخل اندازی کا خطرہ یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزء من النبوۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کی 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا، جزء من 6 یعنی سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ بعض روایات میں 46 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 26 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 24 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 72 کا ذکر ہے، تو بظاہر تضاد ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تو جواب اس کا ایک یہ ہے، ایک جواب تو وہی معروف جواب ہے کہ اعداد میں تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ عدد اقل عدد اکثر کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کسی عدد میں حصر بیان کرنا اور تعیین اور تحدید بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ محض تکثیر بیان کرنا مقصود ہے۔ باقی خاص خاص اعداد کا ذکر کرنا یہ شریعت کے اسرار میں سے ہیں، ہم اس کی علت اور وجہ بیان کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ البتہ علماء نے 46ویں کی عدد کی ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ پوری نبوت کا زمانہ 23 سال ہے اور 6 ماہ۔ اس میں وہ زمانہ رہا جس میں صرف سچے خواب آئے ہیں، اس اعتبار سے 6 ماہ 23 سال کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے، ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا ہے، اور دوسری شیاطین اور جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسری علامات کے لیے کہ ان لوگوں کے ذریعے جنگل اور سمندر میں اپنا راستہ پا سکے۔ لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا۔ یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہے ان کا علم قرآن اور سنت کے علاوہ اور کسی ذریعے سے حاصل ہونا ممکن نہیں۔ جب قرآن اور سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں۔ اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس چیز میں تکلف کیا یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا جس کا اس کو علم نہیں، اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں۔ ربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں نہ تو کسی کی زندگی یعنی پیدائش مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق یعنی مال اور جان وغیرہ، اور نہ کسی کی موت، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کاہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افتراء پردازی کرتے ہیں اور ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کو کسی واقعہ اور حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے یا اس کے موت کے حادثے کے وقت ستارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کے ستاروں کی 3 مقاصد بیان فرمائے۔ نمبر 1 کیا بیان کیا کہ آسمانی دنیا کی زینت کے لیے ہیں یہ ستارے، کیونکہ آسمان انسانوں کے لیے بمنزلہ چھت ہے، اور چھت میں روشنی اور زینت کے لیے لوگ مختلف چیزیں جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چھت میں زینت اور روشنی کے لیے سورج، چاند، ستارے جوڑ دیے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ دوسرا، ستاروں کو جوڑنے کا دوسرا مقصد شیاطین کو مارنا ہے، جو اوپر جاتے ہیں ان پر شہاب پڑتا ہے، اور ستاروں کی
پیدا کرنے کا تیسرا مقصد دنیا کے لوگوں کی رہنمائی ہے. سمندر ہو یا دشت و بیابان ہو، صحرا ہو، اس ایٹمی دور میں بھی انسان اس ستاروں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے اور اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث میں ستارے کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کا بیان ہوا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.